میرے پیارو، اللہ کے نبی نے فرمایا جو دنیا سے محبت کرے گا اللہ اس کے دل کو اندھا کر دیں گے۔ فرمایا جو دنیا کو مقصد بنا کے زندگی گزارتا ہے اللہ اس کے حالات کو پھیلا دیں گے اور پریشانیوں سے اور مصیبتوں سے اس کی زندگی بھر دیں گے اور اس کو فقیر کر دیں گے اور دنیا کے لیے اس کو ذلیل کریں گے۔ اور جو آخرت کو مقصد بنا کے زندگی گزارے گا اللہ اس کے احوال کو جمع کر دیں گے، اس کے کاموں کو جمع کر دیں گے، اس کے دل کو غنی کر دیں گے اور کیا کریں گے؟ دنیا کو ذلیل کر کے اس کے قدموں میں ڈالیں گے۔ آج میرے پیارو ہمارا سب سے بڑا دشمن دنیا نہیں، دنیا کی محبت ہے۔ کشتی اور پانی ساتھ ساتھ ہیں، کشتی پانی سے اوپر ہونی چاہیے، اگر پانی کشتی کے اندر گیا کشتی ڈوب جائے گی۔ آج مسلمانوں کے اندر دنیا گھس چکی ہے میرے پیارو۔ ایک آدمی نے مولوی صاحب سے کہا مولوی صاحب میرے کنویں میں نا 4 کتے گر گئے ہیں، پانی پیتا ہوں وہ کیا ہوگا؟ کب ناپاک ہو گیا۔ مولوی صاحب نے کہا کیا کروں؟ تو مولوی صاحب نے کہا اتنے ڈول نکالو 60-70، وہ نکال لیے، پانی پینے لگا۔ دوسرے مولوی صاحب نے کہا پانی ناپاک ہے۔ کہا عجیب مولوی ہو تم لوگ، ہم لوگ دین سیکھتے نہیں مولویوں کو اڑانا شروع کر دیں۔ کہا عجیب مولوی ہو، وہ کہہ رہے اتنے ڈول نکالے تم کہہ رہے ہو ناپاک ہے۔ وہ کہا واپس ان مفتی صاحب کے پاس جاتا ہوں۔ مفتی صاحب سے کہا مفتی صاحب آپ نے کہا تھا وہ کتے پانی میں گر گئے تو آپ نے کہا اتنے ڈول نکالو، میں نے نکال لیے۔ وہ مفتی کہہ رہے ہیں پانی ابھی بھی ناپاک ہے۔ کہا بھائی کنویں سے کتے نکالے؟ کہا کتے تو نہیں نکالے۔ تو جب تک یہ اندر سے کتے نہیں نکلیں گے نا میرے پیاروں، نہ نماز سے وعدے پورے ہوں گے نہ تلاوت سے وعدے پورے۔ نماز رزق کو کھینچتی ہے، ہماری نماز نے ہمارے رزق کو دبئی اور چائنا پہنچا دیا۔ نماز فحاشی بے حیائی روکتی ہے، ہم نماز پڑھ کے غیبت شروع کر دیتے ہیں اور بدنظری شروع کر دیتے ہیں۔ مجھے کعبے میں طواف میں ایک لڑکے نے کہا سعید بھائی میں نے آج 15 طواف کیے لیکن ظالم بدنظری سے نہیں بچ پاتا۔ میں نے کہا بھائی فیلڈنگ کی الگ محنت ہے، بیٹنگ کی الگ محنت ہے۔ تم نے فیلڈنگ کی محنت نہیں کی، کیچ کیسے پکڑو گے؟ تم نے طواف تو کیا لیکن یہ جو نظروں پہ بریک لگانے کی اس کی الگ محنت ہے، وہ تم کرتے نہیں۔ اور اگر طواف پہ تم بدنظری کرتے رہے تو پوری دنیا میں اس گناہ سے نہیں بچ سکتے۔ یہ اتنا خطرناک جگہ ہے، اس لیے کتابوں میں آتا ہے جس نے احرام کے حالت میں کوئی گناہ کیا موت تک اللہ اس پہ ٹھپا لگا دیتے ہیں، یہ اس گناہ سے کبھی بچ نہیں سکے گا۔ بہت بڑی توبہ چاہیے، بہت بڑی تو نماز احرام کی حالت میں غیبت کر دی، احرام کی حالت بدنظری کر دی، جھوٹ بول دیا میرے پیاروں۔ تو پہلا دشمن دنیا کی، اس لیے تبلیغ میں نکالتے ہیں۔ آپ کو ایک آسان مثال بتاتا ہوں، ابھی یہ بارش ہوئی ہے نا بڑی شدید، میں پورا گیلا ہوں، جیکٹ پہنی ہے، ٹھنڈ لگ رہی تھی۔ آپ کی مسجدیں بہت زیادہ ٹھنڈی ہیں تو میں ٹھنڈ مجھے لگ رہی تھی۔ اب گاڑی ان کی گیلی ہو گئی ہے، پانی آ گیا۔ اب جب ہم اس گاڑی میں بیٹھیں گے اس میں بدبو آئے گی جاتے، لیکن 10 منٹ بیٹھیں گے بدبو ختم ہو جائے گی۔ غلط کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں بھائی؟ یہاں کے ٹوائلٹس تو بہت اچھے ہیں، اب ہمارے یہاں ٹوائلٹس میں جائے بدبو سے بھرے ہوتے ہیں، لیکن 10 منٹ آدمی بیٹھتا ہے پھر میسیجز چیک کرتا ہے، بدبو ختم ہو جاتے۔ کیوں کہ یوز ٹو ہو جاتا ہے بدبو کا۔ میرے ساتھ پرفیوم شاپ پہ چلیں، بہت خوشبو آئے گی، 2-4 پرفیوم چیک کیے، اب خوشبو آنا بند ہوگا، کافی سونگو خوشبو آنا بند۔ یہ تبلیغ کا کام کافی سونگنا ہے، یہ اس کفر اور شرک کے ماحول میں یہاں ایمان نہیں سمجھ میں آئے گا۔ ایمان کو اس ماحول میں سمجھنا ایسی ہے باتھ روم میں پرفیوم چیک کرنا، یار کون سا پرفیوم اچھا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ایمان کو بے ایمانی کے ماحول میں، تبلیغ والے کہہ رہے ہیں اس بے ایمانی کے ماحول سے نکلو، جھوٹ، غیبت، شرک، بت پرستی، فلاں پرستی، 360 بت، تو سب سے پہلے نکالتے ہیں اس ماحول سے۔ وہ کیوں اللہ نے اصحاب کہف پورے قرآن میں ایک سورت نکال دی؟ اصحاب کہف نے کیا کیا تھا میرے پیاروں؟ انہوں نے اس گندے ماحول کو چھوڑا تھا شرک کے، اور پناہ لی تھی کہاں؟ غار میں۔ کیوں؟ اللہ کہہ رہے ہیں جب انہوں نے شرک کے ماحول کو چھوڑا اور ان کی پوجا چھوڑی جن کو انہوں نے معبود بنایا تھا، اللہ نے ان کو غار میں 309 سال سلایا اور کیا کیا؟ ان پہ اپنی رحمت کو وسیع کر دیا اور ان کے دنیا کے سارے کاموں میں آسانیاں پیدا کر دی۔ یہ قرآن ہے میرے پیارو۔ جب آپ اس گندے ماحول کو چھوڑ کے غار میں نہیں مسجد میں پناہ لوگے اور پھر وہاں جا کے سو گے بھی اور تلاوت بھی اور تہجد بھی اور نفل بھی اور دعوت بھی اور ذکر بھی اذکار بھی، بتاؤ اللہ ہمارے کام کیسے بنائے گا؟ میرے پیارو ہم کرکٹرز ہم لالچی ہوتے ہیں، ہم پیسے کے لیے ملک کے لیے بھی کھیلتے تھے لیکن بغیر پیسے کے لیے وقت ضائع کرنا یہ گناہ میں شامل ہو جائے گا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں تمہیں 2 کاموں میں لگا دیکھوں، یا تو آخرت بنا رہے ہو یا حلال روزی کما رہے ہو۔ تو بھائی ہم پیسے کے لیے اگر نہیں کھیلیں گے تو شاید پکڑ ہو جائے، وہ تو مفتیوں سے پوچھنا پڑے گا۔ تو ہم جو ہے نا ہم پروفیشنل لوگ ہیں، ہم پاگل نہیں ہیں۔ ہمیں تبلیغ میں کیا نظر آئے کہ اتنی بڑی دنیا چھوڑ دی میرے پیار۔ اور میں ابھی فقیر نہیں ہوں، اللہ کے فضل سے ابھی یہاں 2 مہینے پہلے میچز ہوئے تھے 3 اور ایک پلیئر کو $1,00,000 ملے تھے۔ $1,00,000 چھوڑنا آسان کام نہیں ہے، ہمارے کئی لڑکوں نے چھوڑے۔ کیوں کہ انہیں اس سے بہتر بہت جگہ مل رہا ہے۔ بھائی $1 کیوں کمانے ہیں؟ اس کی وجہ ہوگی نا، زندگی اچھی ہو جائے۔ ایک آدمی مچھلی پکڑ رہا تھا،
تو ایک آدمی آیا ساتھ میرے جیسا احمق، کہا بھائی خیریت ہے، کیا کرو؟ کہا مچھلی پکڑ رہا ہوں۔ کہا اچھا یہ کوئی کام ہے؟ کہاں کام ہے۔ کہا کتنی پکڑتے ہو؟ کہا 1 گھنٹہ بیٹھتا ہوں۔ کہا کتنی مچھلیاں؟ کہا 20-25۔ کہا بس؟ کہا بس نہیں یار بہت ہے، میرے 2 بچے میاں بیوی 10 کھاتے ہیں، 10-15 بیچ دیتے ہیں، گھر چلتا ہے۔ کہا اچھا تم کام بڑھا دو۔ کہا کیوں بڑھاؤں؟ کہا کام بڑھاؤ گے 8-10 گھنٹے مچھلیاں بڑھیں گی۔ کہا تو کیا ہوگا؟ کہا 100 مچھلیاں۔ کہا میری ضرورت تو 20-25 مچھلی ہے، میں 100 کیا کروں؟ کہا بیچ دینا۔ کہا اس سے کیا ہوگا؟ کہا چند دن بیچو گے، ایک فشرمین ساتھ ہائر کر لینا۔ کہا پھر کیا ہوگا؟ دونوں پکڑو گے 400 مچھلی آئے گی۔ کہا میری ضرورت تو 25-30 مچھلی میں ہو پوری ہو، 400 کا کیا کروں؟ کہا بیچتے رہنا، ایک یاٹ خرید لینا۔ کہا یاٹ سے کیا ہوگا؟ کہا 500-1000 مچھلی آئے گی۔ کہا میری ضرورت تو 20-25 مچھلی میں ہو رہی ہے، میں 1000 کا کیا کروں گا؟ کہا اس کو بیچ دینا، ایک گھر بنانا، اے سی لگانا، بیڈ روم بنانا، زبردست بیڈ۔ کہا پھر کیا ہوگا؟ کہا پھر جب بیٹھے گا بڑی زبردست نیند آئے گی۔ اور رکھ کے ایک منہ میں چماٹ مارا، کہا ابھی بھی سو رہا ہوں، تو نے اتنا لمبا پروگرام مجھے سونے کا؟ ابھی سوئی تو رہا ہوں، اتنا لمبا پروگرام 10 گھنٹے 12 گھنٹے دبئی چائنا، کیا کرنا ہے؟ کھانا اور پکانا، کھانا اور پکانا، اس کے لیے اتنی محنت میرے پیار۔ ہمارا کیا مقصد کیا بنا ہے؟ آج مجھے تو افسوس ہوا یہاں کے ریسٹ روم رکھا ہوا ہے، گندے کمرے کا نام ریسٹ روم، یہاں جا کے ریسٹ ملے گا، یہ ریسٹ روم ہے میرے پیار؟ یہ تو ڈسٹریس روم ہے، اس کو ریسٹ روم بنا دیا۔ ہماری سب سے پہلا مسئلہ اس دنیا کو نکالیں، اور دنیا پتہ کیسے نکلتی ہے، کیسے نکلے گی؟ بھائی موت کو کثرت سے یاد کرنے سے۔ میرے ایک دوست کو میں ملا کئی سال بعد، اتنی بڑی داڑھی، اتنی بڑی پگڑی، گھر سے ٹی وی غائب، تصویریں غائب۔ میں نے کہا بھائی کیا ہوا، خیریت ہے؟ کہ اللہ نے فضل کر دیا۔ میں کہا بھائی یہ تو 2020 فضل ہوا ہے، اتنا ٹربو فضل میں نے نہیں دیکھا، کوئی اور چکر ہے۔ کہتا سعید بھائی آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میرے سر میں شدید درد تھا اور درد ہوا تو میں نے دوائی کھائی، صحیح ہوا۔ ڈاکٹر کے پاس گیا، برین اسکین کرایا تو ٹیومر نکلا۔ ڈاکٹر نے کہا 6 مہینے بعد مر جاؤ گے۔ اور میں نے کہا یا اللہ بس اللہ اکبر، داڑھی سارے ریزر پھینک دیا، جلا دی۔ اے اللہ آئندہ داڑھی نہیں کاٹوں گا، یا اللہ ٹوپی کبھی نہیں اتاروں گا، یا اللہ نماز، تہجد، حج فرض، رمضان میں روزے پورے، اور ہر مہینے 2 عمرے، بچیوں کی شادیاں، ہسپتال کو پیسے، مدرسوں کو پیسے۔ کہا سعید بھائی جتنے پیسے دیے جاؤں وہ 10 گنا۔ میں نے کہا یہ کہاں سے آ رہے ہیں، میں تو مرنے والا ہوں۔ تو کہا قرآن نے بتایا 1 دو گے اللہ 10 گنا دیں گے۔ لو جی اب 6 مہینے گزر گئے، میں ٹھیک ہو گیا، 7 مہینے 8 مہینے، اللہ کیا ہو گیا، میں تو مرنے والا تھا۔ میں ڈرا میں نے 2-3 لاکھ روپے صدقہ دیا، 2-4 نفل پڑھے، گئے اللہ بچا لینا۔ ڈاکٹر کے پاس گیا، چیک اپ ہوا، ٹیومر تھا ہی نہیں۔ تو ڈاکٹر سے میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا اس نے جا کے چیک کیا، کہا تمہاری رپورٹ کسی سے مکس ہو گئی تھی، تمہیں کینسر تھا ہی۔ اللہ نے انسان بنانا تھا، موت اندر ڈال دی۔ اگر ابھی آ کے اسرائیل کہہ دیں کل مرنا ہے، کل آنا تمہیں لینا ہے، تو آدمی جائے گا گھر؟ 1 منٹ ذرا بیوی سے ذرا باتیں کرو، نہیں بھائی یا اللہ یہ بس سجدے میں لے لینا، بس سجدے۔ میرے پیارو ہم موت کو بھول گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو دن میں 25 دفعہ موت کو یاد کرے گا اس دن مر گیا، اللہ شہیدوں کی موت اس کو دے گا۔ موت کو کثرت سے یاد کرنے سے دل کا رسٹ اترتا ہے، رسٹ، دل رسٹ ہو جاتا ہے جیسے لوہے کو پانی لگنے سے۔ اس کا رسٹ کیسے اترتا ہے؟ موت کو یاد کرنے سے اور قرآن کی کثرت سے تلاوت کرنے سے۔ ہمارا دوسرا دشمن کون ہے؟ شین یعنی شیطان۔ اور شیطان ہر اس آدمی کا دوست ہے جو دعوت اللہ کا کام نہیں کرتا۔ یہ آپ کو پکی بات بتا رہا ہوں، دلیل آپ کو دوں گا۔ یہ اذان ہوتی ہے نا، اذان، جتنے مرضی لوگ شور کر رہے ہیں، عورتیں مرد، اذان۔ میں دیندار آدمی نہیں تھا، 5 نمازیں بس دین تھی، میں اور میری بیوی ڈاکٹر تھی۔ جیسی اذان ہوتی تھی میری بیوی دوپٹہ، اور میں جو بھی کام کر رہا تھا، کچھ ٹی وی دیکھ رہا ہوں یا میچ، فوراً بند کے اذان ہو رہی ہے۔ اذان میں کیا ہوتا ہے؟ اذان دعوت تامہ ہے، شیطان سے اذان نہیں سنی جاتی، وہ کانوں میں انگلیاں ڈال کے میلوں دور بھاگ جاتا ہے، اذان نہیں سن سکتا۔ میں یہ فلم کے لوگوں سے ملا، پاکستان کے، وہ بھی اذان کے بعد ناچنا گانا بند، چلو جی دوپٹہ لے لو، اذان ہو رہی۔ کیوں کہ اذان وہ وقت، اذان جب ہوتی ہے شیطان میلوں دور بھاگ جاتا ہے، اس سے دعوت کے بولنے سے نماز شروع ہوتی ہے، اللہ اکبر، شیطان واپس آتا ہے۔ تلاوت میں، ذکر میں، ہر جگہ شیطان آتا ہے۔ میاں بیوی دین کی باتیں کر رہے ہیں، شیطان آ کے بیٹھ کے ان کو لڑوانے کی کوشش کرتا ہے۔ واحد اذان ہے، اذان کیا؟ دعوت تام ہے۔ جو مسلمان دعوت دے گا شیطان اس کے قریب نہیں آئے گا۔ آج مسلمانوں سے دعوت اللہ چھوٹ گئی۔ یہ مسلمان کا مقصد تھا لوگوں کو اللہ کا تعارف کرانا۔ اللہ قرآن میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اے میرے اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں میں داعی ہوں، واللہ یدعو الی الدار السلام، اللہ دعوت دینے دار جنت کی طرف، اللہ داعی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ بھی داعی ہیں، اور کہا ان سے کہہ دیجئے قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، یہ ہے آپ کا ہائی وے، یہ آپ کا موٹر وے، ادعو الی اللہ، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا۔ کیسے؟ اللہ بصیرت، پورے یقین کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، انا ومن اتبعنی، یہ آپ کا بھی ہائی وے ہے، اور جو آپ کو رسول مانتے ہیں ان کا بھی یہ کام ہے ادعو الی اللہ۔ آج کتنے مسلمان دعوت کا کام کرتے ہیں میرے پیارو؟